اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ وہ بھی ہماری طرح کا جلوس نکالتے ہیں، کتنا ان کو فائدہ ہوتا کہ اس چیز کو پسند کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے، ہاں جی۔ اور ایک باتیں نکالنے کی کبھی کبھی نکالتا رہتا ہوں، وہ اب بھی نکالتا ہوں۔ جو آقا جی پر جھوٹ مارے یا آقا نے بات نہیں کہی تو آقا جی نے کہا من کذب علیہ متعمدًا، جو جھوٹ بولے ہمارے پر جان کر، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ اس میں نے کہا آقا کا دخل ہے ہمارے ان کاموں میں، تو دخل تو ہے، ساری تو نہیں بتا سکتا باتیں، کچھ کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں۔ اس میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں آج، یہ جو ہر جگہ ہم بھیجتے ہیں سب بھائیوں کو 1000 کل شریف امام حسن حسین کے لیے ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ نے سکھایا ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ 1000 پڑھ کے بخش کیا کرو، ان کو بھی سکھا دو، یہ ادھر سے تم کو سکھایا ہے، یہ تم کو ثبوت ان کا دخل ہے۔ تو یہاں جو کچھ ہوتا ہے سارا تو نہیں، اکثر ان کا دخل ہوتا ہے، تو کل شریف میں ان کا دخل ہے، تو پسند کرتے ہیں نا، تو کتنے خوش قسمت ہیں آقا جی کا دخل ہمارے آپ کے ساتھ۔ تو پھر میں نے اس کو کل شریف کو، یہ چند سالوں کی بات ہے، آقا جی نے مہربانی فرمائی، ماشاءاللہ ہم پڑھتے تھے جمعے، تو کہا ایسے کر لیا کرو، ان کی مہربانی ہے، جی۔ اللہ کر یہ خبر اوروں تک پہنچے، وہ آقا کا طریقہ اختیار کریں کہ جو نبی پہ جھوٹ والے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے، میں اپنی اگلی جگہ جہنم میں بنائے۔ بتاؤ کتنی مہربانی، تو اس طریقے کو پسند کرتے ہیں، اس طریقے تو پسند نہیں کرتے، تعزیے نکالنے، لوگوں کو عذاب میں ڈالنا، جلوس نکالنے، بیٹھ کے کل شریف پڑھو، آقا جی قرآن شریف کے ختم کرو اور کرو، تو یہ ان کا طریقہ ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ تمہاری تعزیت میں جو امام حسین کی کرتے ہیں آپ پر ہم کرتے ہیں، آقا جی ہمارے ساتھ شریک ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، انہوں نے سکھایا ہے اور چل رہا ہے۔ زندگی رہی خدا کرے کچھ اور بھی سکھا دیں، ورنہ اتنا ہی بہت ہے، اس سے زیادہ بولنا نہیں چاہیے۔ یہ جو میں نے آپ کو کیا بات بتا دی ان کی، اچھا کہ اس لیے آپ کو بڑی زبردست تقویت ہوگی، ہر ایک کی بات کی تقویت ہوتی ہے، سچا بھی ہو، لیکن جو آقا جی کی بات میں تقویت ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ تو یہ اپنی ساری زندگی کا معمول رکھیں، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو جب یہ دن آئیں تو آقا جی کی آل کو 1000 کھلو اللہ ضرور بخشنا ہے، 100 بخشنا ہے۔ تم کروڑوں بخشتے بھی ان کی اتنی بات نہیں ہوگی، جو ان کی زبان سے تم کو کہا ہے نا اس کی بات اور ہے، جو ان کی زبان، یہ ان کی زبان سے، تو کتنے خوش قسمت ہو تم لوگ، تمہارا محرم کتنا اچھا ہے، تمہارے محرم میں آقا جی کا دخل ہے، اس لیے دیکھو نہ خون ہے، نہ خرابہ ہے، نہ شور ہے، سکون ہے، راحت ہے یا نہیں؟ اللہ کا کرم، کتنی ہماری قسمت، کتنے کرم۔ ایسے یہ بھی کرتے پڑھتے بیٹھ کے، آقا کا طریقہ ہے جی، ایسے کرتے کتنا اچھا ہوتا، لیکن بس ضد، تعصب، اپنا گروہ بنانا، ہم نے کوئی گروہ نہیں بنانا ہے، ہم ایک گروہ ہے۔ کون سے گروہ؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ شیعہ، نہ سنی، بس ہم آپ محمدی غلام مصطفیٰ۔ سادگی اچھی ہے، لوگ بڑے طریقے سے کرتے ہیں، پھر کل پڑتا ہے، پھر پتہ نہیں دوسری صورت پڑتا ہے، پھر پھرتے 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 ایسے آتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا طریقہ کرتے ہیں کھانے کا، کھانے کو نکال کے لا کے کسی برتن میں بیچ میں رکھتے ہیں، پھر اس کو جا کے بیچ میں ایک محبت کے طریقہ ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہم سیدھا سادہ پکاتے ہیں، نیت پر ہو گیا، کھاؤ پیو، خدا حافظ، سیدھا سادہ۔ زیادہ یہی ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا کرانا ہے،
خدا کرے دل میں آپ کی محبت اور خوف دونوں رہے، ان کی محبت خوف دل میں رہے، اسی پر ہی ہم آپ مریں، اسی پر ہی اٹھیں، اور جب وہاں ان کا سامنا ہو بڑی شفقت سے دیکھیں اور شفقت کے تقاضے کرم سے دکھا کر کہیں مرحبا 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 مرحبا، انشاءاللہ کہیں گے۔ ہم محمد والے بھی ہیں، مرحبا والے بھی ہیں، ڈبل ہو گیا آج سے، محمد والے اور مرحبا والے۔ انسان کے دل پر ہوتا ہے، رسموں پہ تھوڑی ہوتا ہے۔ صحابہ سے رسمیں تھوڑی کیا کرتے تھے، فلاں دل میں لاؤ تو مولود شریف کرو تو فلاں دن کل شریف پڑھو، انہیں نہیں تھی۔ صحابہ سے چیزیں ثابت نہیں ہوگی، دیکھیں بس قربانی، آقا کا اشارہ وہ فدا، یہ 24 گھنٹے دل دماغ خیالات ایسے تھے۔ یہ آقا جی جو کہتے ہیں وہ تو کرنا نہیں ہے، رسمیں ادا کرنی ہے۔ ہاں کہ ان دنوں بڑی رحمت آنی چاہیے، سکون آنا چاہیے، رحمت آنی چاہیے، مشکلیں حل ہونی چاہیے، خدا کی محبت کی یادیں تازہ ہونی چاہیے، خدا کے لیے قربانی کے لیے دل انسان کے جیسے نہ تازہ ہو جائیں اور ان میں وہ چیز پیدا ہو جائے۔ اور رواجیں کریں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، امام حسین نے جو کام کیے وہ کام نہیں کریں گے، وہ پھر فلمیں چلائیں گے، سنیمے چلائیں گے، ہاں جی ایسے کریں گے۔ آقا نے جن کاموں سے منع کیا، طریقہ بتایا، وہ چھوڑ دیا۔ تعزیے نکالے، یہ نکالے، کتنے مسلمان ہلاک ہوئے، حکومت والے ہلاک ہوئے، لوگوں کو ایک پریشانی، گھروں سے نہ نکلو، ادھر سے نہ نکلو، کیا ہو گیا، خیر ہو گیا، کرفیو لگ گیا، لنگر بند کر دو، مگر اتنا تو نہ بند کر، لنگر تو کھانے دو۔ ادھر بھی ہو رہا تھا، لنگر بند کر دو، سب کو بگا دو، تالے، مگر اتنے تالے نہ لگاؤ، جنہوں رب رکھے ان کون چکھے، نہ ڈرو، اللہ کو نہ ڈرو، دائرے کے اندر چلو، شرک نہ کرو۔ احتیاط کی ایک حد ہوتی ہے، اتنی احتیاط نہیں ہوتی ہے، جب تک خدا نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ پناہ دے تو دشمن کے گھر میں امان دے، پناہ دے۔ ہاں تو محبت کی یادوں میں، محبت کے کاموں کی انسان کو جیسے نا دل ہونا چاہیے، وہ چیزیں ہیں نہیں ہیں۔ ابھی چند دن جیسے رمضان ختم ہوا، ایک دم نئی فلم دیکھیں گے، نئے کام، رمضان ختم ہوتا ہی اب محرم شریف ختم ہوا، ہاں جی کتنے یہ مبارک دن ہیں، اور یہ دن اتنے مبارک پہلے بھی تھے، سیدنا مولانا الحسین رضی کی شہادت سے یہ دن ایک عجیب دن بن گیا۔ ہاں کہ خدا کے حکم کو قائم کرنا، نبی کے حکم کو قائم کرنا، سارا خاندان قربان کیا، آپ قربان ہوئے، ہاں جی ہٹے نہیں حق سے، سبحان اللہ۔ سبق حاصل کرنا چاہیے یا بس رواج کرنا چاہیے؟ لوگوں کو مروا دیا، تعزیے نکال کے۔ یہ آقا جی نے افسوس کا یہ طریقہ بتایا تھا کہ ایسے سوگ مناؤ یا غم کے دن ایسے کاٹنے چاہیے جن سے محبت ہو۔ آقا کی سے بڑی محبت کسی کی ہو سکتی ہے؟ آقا کے اہل بیت سے ہو سکتی ہے؟ حضرت علی فوت ہوئے، حضرت فاطمہ فوت ہوئی، آقا جی دنیا سے در پردہ ہوئے، ایسے کام تو نہیں ہوئے۔ کتنی مصیبت لوگوں کو، پھر اس میں اور ایک مصیبت ہے جی خود کچھ بم جا کے کرنا۔ مسلمان ہو کے ایسے کام کرنے چاہیے؟ مسلمانوں کو مسلمانوں کاٹ رہے ہیں۔ اب یہ کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے شیعوں کی مسجد میں کیا ہے، ہم سنیوں کی مسجد میں کریں گے۔ چلو یہ امام حسین کی شہادت کا یہ نتیجہ نکالا تم نے، طریقہ غلط ہے نا۔ جب طریقہ غلط ہو، افسوس کا آقا جی کے مطابق نہ ہو، جتنا اچھا کرے خدا تعالیٰ اس میں رحمت نہیں اتارتا۔ تو رحمت اتری ہے یہ اگر یہ بھی باتیں کو میری پہنچے، میں تو یہ نہیں کہتا ہوں تم نے میرا طریقہ اختیار کرو، تم آقا جی کا طریقہ اختیار کرو، آرام سے بیٹھو، ایک جگہ بڑی جگہ بنا لو، مسجدیں بنا لو، یا کوئی بڑی مسجد گاہ کی طرح بنا لو، اس میں بیٹھ کے ایک طرف لاکھوں درود پڑھے جائیں، ہاں جی، ایک طرف لاکھوں قرآن ختم کیے جائیں، ہاں جی،
اور وہ حضرت امام حسین کو ہدیہ کیے جائیں آرام سے بیٹھ کر. اب یہ جلوسوں میں نکلتے ہیں، نہ وہ قرآن پڑھا جاتا ہے نہ وہ درود پڑھا جاتا ہے، شور شرابہ خون خرابہ. یہ علماء نے نکالا نا، شیعہ علماء نے. پھر کہا آقا جی کے فیصلے پہ چلو، جو آقا جی کا فیصلہ ہے. آقا جی نے ایسے نہیں کیا، ایسے مت کرو. اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو مسئلہ آقا جی کی طرح حل کرو، جیسے آقا جی نے کہا. آقا جی نے کہا اکثریت پہ فیصلہ کیا کرو، اکثریت مسلمانوں کی، عوام کی نہیں، اکثر مسلمانوں کی، اولیاء اللہ کی اور علماء کی، سب اسی پر ہے. یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بدعت ہے، رسول اللہ کے طریقے کے خلاف. سب کا اتفاق ہے. تو اس اتفاق میں شیعہ 1% نہیں نکلیں گے. اور نبی کریم نے اکثریت کا کہا، تو نبی کریم کی بات مانیں، اکثریت پہ چلیں، تو نہ کریں ایسے کام. یہ گھوڑے بگانے، یہ زہری چیزیں کرنی، یہ بدعت ہوتی ہے. سب کا اتفاق ہے، میرا اپنی فتوے تو نہیں ہے. یہ نئی چیزیں نکالے، خدا رسول نے وہ کام نہیں کیے. آقا نے کہا وہ مردود ہے، وہ کام کرو ما انا علیہ و اصحابی، جو میں نے کیے میرے اصحاب محمد نے کیے. اصحاب محمد ایسے کرتے تھے. امام حسین کی شہادت کا اصحاب محمد موجود ہیں، آستے آتے فوت ہوئے. انہوں نے ایسے کام کیے. اہل بیت مصطفیٰ تھے امام حسین، انہوں نے ایسے کام کیے. جو کام انہوں نے نہیں کیے اس کو کرنے سے رحمت نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی سے مصیبت ہے. کتنی مصیبت آئی. اب اتنی رحمت کے دن ہے، سکون ہونا چاہیے اور آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے چاہیے کہ ہم لوگوں نے دین کی خاطر نہ قربانی دی نہ کچھ کیا، کمزور رہے. ہاں جی. اور یہ کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کو حکومت کیا، ساری دنیا کو خوف میں ڈالا ہوا. دوسرے ملکوں میں بھی یہی حال ہے. اور یہ کس نے کیا؟ انسان کے بدترین دشمن یہودی اور نصرانی ہیں. یہودیوں نے یہ سازش نکالی، آل محمد کا نام لے کے بیچ میں ایسے کام کرو. یہ یہودیوں کے نکالے ہوئے طریقے ہیں. 10-11 محرم رحمت کے دن تھے، دعائیں قبول ہو. بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، بیٹھ کے کثرت سے دوشی حضرت محمد مصطفیٰ کی یاد میں بیٹھو تاکہ وہ نگاہ کرم ڈالیں. جلد سے جلوس، شور شرابہ، پھر اس پہ یہ رحمت للعالمین، آقا رحمت للعالمین آئے ہیں. ہاں جی. پھر کیا ان کو سکھاتے ہیں؟ آقا کا یہ طریقہ تھا. اگر یہ ماتم ہوتے آقا کے لیے ہوتے، طریقہ نہیں ہے نا. آقا نے کسی کو پسند نہیں کیا. اپنے آپ کو چھریاں مارنا، چھریوں کے حلقے بنانے، پھر وہ جیسے نکالنے، یہ طریقے نکالے. تو کیا خودکشی کرتے ہو؟ آقا جی رحمت العالمین نے اپنا خون بہانا، ناجائز خون، ایک طریقے کیے نا. پھر مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہے. یعنی 99 مسلمان ایک طرف، یعنی 1% ایک طرف، 99% ایک طرف. تو 99% پر فیصلہ ہونا چاہیے آقا کے حکم کے مطابق کہ اتبع السواد العظم، جو عظیم جتنے گروہ زیادہ آدمی ہوں اس طرف ہو کے چلو جن پہ اتفاق ہو. تو 99% کا اتفاق ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. آقا کے طریقے سے یہ آقا کے طریقے کو چھوڑ کے کرتے ہیں. اور عوام الناس کو کیا بیچاروں کو، وہ شور شرابہ دیکھتے ہیں، بھئی یہ آل محمد کا نام لیتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں. شاید یہی قربانی ہوتی اپنے کو چھریاں مارنا اور پیٹنا، یہ کرنا. یہ اسلام نے سکھایا ہے؟ آقا کے وقت تھا ایسے کام کرنے. اسی خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اور عوام بیچارے جذباتی ہوتے جو سن لیتے ہیں دین کے لیے قربانی ہے، کپڑے اتار کے اور لنگوٹی باندھ کے چھریاں لے کے لگے ہوئے بیچارے. اور بعض جب سینے کو پیٹ کے سینہ سرخ کر دیا. بتاؤ. بیٹھ کے دروشی پڑھتے رہو، قرآن شریف پڑھتے رہو، ان کی قربانیوں کو سوچو، بس ختم. ان پہ روشنی ڈالو، ان کی یادیں تازہ کرو. خدا کرے یہ کشت میں جائے، ان پر پہنچ جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں نبی کریم جیسے کیا ویسے کرنا چاہیے. اور جو نبی کریم سے ثابت نہیں ہوا ہے تو نبی کریم اس کا رستہ بتا دیا ہے. کیا رستہ بتایا؟ کہ قرآن سے کرو. قرآن سے تم کو ثبوت نہ ملے، حدیث سے کرو. حدیث سے ثبوت نہ ملے تو اکثریت پر چلو. بالکل سیدھا سادہ بس.
نہ قرآن پہ چلے، نہ حدیث پہ چلے یہ لوگ، نہ اکثریت کے فیصلے پہ چلے۔ کتنی یہ دہشت چھائی ہوئی ہے۔ ایسے ہی اسلام نے کہا، ایسے ہی مبارک دن منائے جاتے ہیں۔ شاید ان تک یہ باتیں پہنچ جائیں کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کے چلنا اپنے آپ کو مصیبت عذاب میں ڈالنا ہے۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کے چلے نا، بموں کے پھونٹنا، امام باڑے بنانا، مسجد بناؤ کہ امام باڑے بناؤ، مسجد افضل ہے۔ آقا جی مسجدیں بناتے تھے، مسجد کی ترغیب دیتے تھے، مسجدوں میں فیصلے کرتے تھے، مسجد میں درس تدریس ہوتی تھی، مسجدوں میں مشورے ہوتے تھے، یادگاریاں ہوتی تھیں، ان میں امام باڑے بنائے۔ رحمت نے کیوں آقا کے خلاف کیا نا، جن سے آقا نے بے حد محبت کی، ان کو جنت کی بشارت دی، ان کے نام ان کی زبان پہ کئی دفعہ آئے، ایک دفعہ نہیں آئے۔ قرآن میں ان کے لیے آیتیں اتری، صحابہ کے لیے، خاص کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اس لیے ان باتوں پہ روشنی ڈالتے رہیں، اور جہاں جائیں کیسٹیں پھیلائیں جیسی باتیں ہوں، اور جہاں کوئی بات کرے کو اب آقا کے طریقے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، آقا جی رحمت، سادگی، کرم، انہوں نے جیسے پیٹنا، چھریاں مارنی، اوروں کو سکھایا، علماء بھی شامل ہے ساتھ۔ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اور ہم لوگ نے آقا کی طرف داری کی، جو آقا کہتے وہی کریں گے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، ان کی یادیں کر لیتے ہیں، کافی ہے، ویسا پسند کرتے ہیں۔ یہی بات ہے جو یہاں کرتا ہوں، تم لوگوں کو کئی دفعہ کہا ہے، اب بھی کہا ہے، یہ ہوتی یہاں کوئی باتیں ہوں، آقا جی کا دخل ہو، وہ جگہ بڑی معتبر ہوتی ہے، اس جگہ کی باتیں بڑی معتبر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کراتے ہیں، اپنی مرضی سے کراتے ہیں۔ تو یہاں جو کچھ ہو رہا ہے آقا کی مرضی کا دخل ہے یہاں، اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں اپنا کوئی مذہب یا تنظیم یا کوئی نئی جیسے کہتے چیز نکال نہیں رہا ہوں، وہی جو آقا جی کی مرضی، ہماری آپ کی مرضی، جو ان کا طریقہ، ہمارا آپ کا طریقہ، دونوں طریقے بتائے ہیں۔ ایک تو سنت حدیث کا طریقہ بتایا، قرآن حدیث کا، کہ اس پہ چلو، اس سے پتہ نہ چلے تو بتایا آپس میں مشورہ کرو، اور مشورے میں اکثریت جو ہو اس پر چلو، ختم ہو گئی بات۔ پھر کیوں ایسے کام کر رہے ہیں جب نبی کی تربیت، تعلیم تمہارے پاس موجود ہے؟ دیکھیں نا کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آقا ان پہ راضی، ان کی طفیل ہم بخشے جائیں گے۔ یہ تم اپنی سبب جیسے کہتے ہیں، کچھ اظہار محبت، عقیدت، اس لیے کچھ پڑھتے ہیں، درود نعت خوانی کرتے ہیں، اور کچھ ان دنوں میں امام حسین کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ آقا جی نے کہا احب اللہ من احب حسین، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے پیار کرتا ہے۔ تو ہم اس طریقے سے پیار کر کے جیسے آقا جی نے بتایا، اور دل سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ان کے پیار کے تقاضے سے خدا نے دل میں ڈالا، الحمدللہ، کہ محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ آقا جی نے 3 دفعہ کہا اس میں ایمان نہیں، ایمان نہیں، ایمان نہیں، جس میں محبت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں بڑی سے ایسے جوش سے کہا ہے، اذکرکم اللہ، میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اللہ کو یاد کرو، اور میرے اہل بیت میں میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ تو ہم جتنا خیال کرتے ہیں، باقی ان کی طفیل سے اللہ ہم کو معافیاں دے گا۔ تو اس میں ہم نے حضرت امام حسین کی ہدیے کے طور سے یعنی مدد رکھی ہوئی ہے۔ تو ماشاءاللہ بھائیوں نے حصہ لیا، کسی نے 10,000 ڈالے، کسی نے 1,00,000 ڈالے، کسی نے 2,00,000 ڈالے، کہ یہ ہدیہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو۔ ہاں جی، تو میں نے 1,00,000 ڈالا، پھر مجھے جذبہ آیا، میں نے 2,00,000 کیے، پھر جذبہ مجھے چڑھا، پھر 10,00,000 کیے، پھر جذبہ مجھے میں نے 20,00,000 ڈال دی۔ بعضی چیزیں بات بتانا اس میں حکمت ہوتی ہے، رغبت دلانی نہیں کہ ریاکاری، نیت پر ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے نیت کی، تو میرے ساتھ جو میرے پھوسڑے تھے وہ بھی تیار ہو گئے، تو پھوسڑوں نے بھی یہ کام کیا، جس کو کہتے تھے
چمچے میرے. پھر اس نے 1,00,000 ڈالا، پھر 5 کر دیے، پھر اور اس نے 5 کر دیے، دوسرے نے کر دیے. پھر یہ پیسے کیا کریں گے؟ یا جو سید غریب ہیں ان پر خرچ کریں گے انشاءاللہ، اور جو مسجدیں خدا کی اس پہ خرچ کریں گے، جو غریب لوگ ہیں ان پہ خرچ کریں گے. یہ طریقہ ہے. کچھ محبت کا 1% ثبوت ہے نہیں ہے، لیکن نیت تو ہے، خیال تو ہے. ان کا خیال کرنا آقا کی محبت کے تقاضے سے، ان کے اہل بیت کا، تو بہت کرم ہوتا ہے. اور میں جب دل سے خیال کرتا ہوں میرے ساتھ ایسے معجزات بھی ہوئے ہیں. تو میں ایک دفعہ بیٹھا تھا، بڑے دکھ میں تھا مدینے میں، کہ کاش امام حسن حسین کے ساتھ ہم بھی شہادت میں حصہ لیتے. ایسی ہماری زندگی ہے. اور یہ دعا میں نے کہاں مانگی تھی؟ جب سلام پڑھنے گیا تھا روضہ رسول پر، وہاں آقا جی کے سامنے مانگی تھی. تو میں حیران ہوا، اور دعا ایسی قبول ہوئی، ایسی قبول ہوئی، حیران. دعا مانگی میں نے وہاں. اور پھر اپنی مسجد تھی میں جس میں امامت کراتا تھا، وہاں میں نے امامت کرائی. امامت کے بعد عصر کے بعد بیٹھا، 2 چھوٹے چھوٹے عربی لڑکے آ گئے. شیخ السلام علیکم، شیخ السلام علیکم. میں کیا بات ہے؟ میں کیا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حسین. اللہ نے میری دعا سنی. میں نے کہا تیری شہادت میں تیری ہو گئی انشاءاللہ. دوسرے کا پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا حسن. ایسا حیران، میں حسین ہوں. بولتا لڑکے چھوٹے چھوٹے، تو کہتا میں حسن ہوں. پھر میں ان کو پیار سے اوپر گھر میں لے گیا، پیار کیا، کچھ دیا، پیسے دیے، چیزیں دی، مٹھائی دی. پھر نیچے لایا. میں نے کہا تم نے دعا مانگی تھی امام حسن حسین کی شہادت میں تیرا حصہ ہو، انشاءاللہ ہو گیا. تم بھی ایسی نیت کرو، اب ہوتے تو ہم بھی کرتے. خدا کرے آپ کا حصہ ہو امام حسن حسین کی شہادت میں، اور ان کی محبت کی جو رغبت دلائی ہے اس میں جتنا تمہارا دل چاہے حصہ لے لو. 1,00,000 ڈالو، لیکن ڈالو خوشی سے. یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہدیہ ہے ہمارا. اور پھر وہ ہدیہ انشاءاللہ مسجدوں میں یا سیدوں میں یا غریبوں میں جہاں خیر ہوگی، کسی کا بھلا ہوگا، وہ بھلے میں جائے گا. اور تمہارے لیے کوئی بہانہ بن جائے گا محبت کا کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو. تو کوشش کرو ایسی چیزوں میں حصہ لیا کرو. خدا کر یہ باتیں شیعوں تک پہنچیں. یہ شیعہ محمدی بن جائیں، شیعہ نہ بنیں. بریلوی بھی محمدی بن جائیں، بریلوی نہ بنیں. دیوبندی بھی محمدی بن جائے. ہاں جی انشاءاللہ جتنے بھی فرقے سب محمدی بن جائیں. بڑا سچا واقعہ، میرے پاس ایک آدمی تھا، اہل کش تھا، اس کی دقت تاری ہوگی. میں نے کہا ہم لوگ محمدی ہونے کے جنات نے بھی ہمارا فیصلہ کر دیا ہے کہ جنات کے گروہ کدھر یہاں سے کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے. کہا یہ لوگ محمد والے ہیں. اتنی اس دن سے طبیعت خوش ہوئی. ہم لوگ تو واقعہ مشہور ہو گئے ہیں محمد والے انشاءاللہ.